بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے لیڈی ڈائنا کے بارے میں۔ لیڈی ڈائنا ایک مشہور و معروف جانی پانی شخصیت تھیں جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکیں۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو ایک حادثے کی صورت میں جان بحق کیا گیا۔ تو چلتے ہیں اب اصل واقعے کی طرف۔ ڈائنا 1961 میں سنرم نگرم میں پیدا ہوئیں۔ ان کا تعلق اگرچہ ایک اعلیٰ خاندان سے تھا اور بے پناہ حسین ہونے کے باوجود ان کی ذات میں فخر و ناز کا شبہ تک نہ تھا، جو کہ ان کی اعلیٰ عظمت کی واضح دلیل ہے۔ شادی سے پہلے لیڈی ڈائنا اپنے تمام حسن و جمال اور اعلیٰ شخصیت کے باوجود ایک گمنام ہستی تھیں، لیکن 29 جولائی 1971 میں برطانوی شہزادے چارلس سے شادی کے بعد دنیا بھر کی خبروں کا مرکز بن گئی۔ یہ شادی، جو اس وقت کی صدی کی سب سے بڑی تقریب تھی، ٹیلی ویژن پر براہ راست دکھائی گئی۔ اس کے بعد شہزادہ چارلس اور لیڈی ڈائنا مکمل طور پر اخبار نویسوں اور ٹیلی ویژن کی خبروں میں رہے۔ بالآخر شہزادی ڈائنا کا المناک انجام ہی انہی رپورٹروں کی جاہلیت کی وجہ سے ہوا۔ شادی کے وقت لیڈی ڈائنا کی عمر 21 سال تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی ان میں اختلافات شروع ہو گئے۔ کچھ عرصے تک تو انہوں نے اپنے یہ اختلافات میڈیا سے چھپائے رکھے، لیکن پھر رفتہ رفتہ یہ اختلافات ظاہر ہونے لگے۔ پھر 1992 میں ان میں علیحدگی ہوگی اور اگست 1996 میں طلاق ہوگی۔ طلاق کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں، مگر ان میں سب سے نمایاں وجہ شہزادہ چارلس کی اپنی ہم عمر ایک عورت کے عشق میں گرفتار ہونا تھا۔ ساری دنیا کو اس بات کی خبر ہوگی۔ شہزادہ چارلس بھی لیڈی ڈائنا کی طرف سے لاپرواہ ہو گئے، جس کی وجہ سے حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے۔ شہزادی نے مختلف فلاحی کاموں میں حصہ لے کر اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کی، لیکن بالآخر دونوں میں طلاق ہو کر ہی رہی۔ طلاق کے بعد ان کے اختلافات کھل کر سامنے آئے۔ شہزادی ڈائنا کے مختلف افیئرز سامنے آئے، جن میں ایک جیمز ہیبرٹ کے ساتھ تھا۔ شہزادی نے اسے اپنی تنہائیوں کا ساتھی بنایا، مگر اس کم ظرف نے چند سکوں کے عوض اس بات کو اخبارات میں افشاں کر دیا۔ اس اسکینڈل نے شہزادی ڈائنا کو بہت پریشان کیا۔ اس کے بعد شہزادی ڈائنا ایک پاکستانی ڈاکٹر حسنات سے دوستی کر لی۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس نے ڈاکٹر حسنات سے شادی کی خواہش بھی ظاہر کی۔ اس مقصد کے لیے وہ ڈاکٹر حسنات کے خاندان سے بھی ملی، مگر قسمت کو یہ ملاپ منظور نہیں تھا۔ حالات یوں ہی چلتے رہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لیڈی ڈائنا ڈاکٹر حسنات کے لیے مسلمان ہونے کو بھی تیار تھیں۔ اسی دوران لیڈی ڈائنا عمران خان کی بیوی جمائمہ سے بھی ملی۔ ان سے اچھی دوستی ہونے کی وجہ سے وہ پاکستان بھی آئیں اور شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے لیے انہوں نے چندہ جمع کرنے کی مہم میں بھی حصہ لیا۔ طلاق کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ ان کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ تھا۔ پھر ان کی دوستی عرب میں ایک عرب پتی کے امیر کبیر بیٹے دودی الفاحد سے ہوگی۔ ان دونوں کا ساتھ موت تک رہا۔ دودی الفاحد کے ساتھ پیرس میں ایک کار میں جا رہی تھیں کہ اخبار نویسوں اور فوٹوگرافروں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ ان کی اور مطابقین کی کاروں میں ایک ریس شروع ہوگی، جس کا انجام ایک سرنگ میں دودی اور ڈائنا کی کار کا خوفناک حادثہ تھا۔ ان کی کار کو حادثہ پیش آیا۔ ڈائنا اور دودی دونوں جان بحق ہو گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لیڈی ڈائنا چونکہ اسلام قبول کرنے والی تھیں، اس لیے یہ حادثہ جان بوجھ کے کروایا گیا۔ چونکہ لیڈی ڈائنا اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان ہو جانا تھا اور برطانیہ کے ارباب اختیار کو یہ بات پسند نہیں تھی، انہوں نے لیڈی ڈائنا کو ایک کار حادثے میں ہلاک کروا دیا۔ اور یوں مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھنے والی ایک خوبصورت سی لیڈی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔